نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کس طرح کی جائے۔ اس کے دو راستے ہیں اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب اردو میں ہے۔ اس میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبح سے شام تک کے معمولات اور طریقے بہت تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کئی سو صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب ہے۔ جن حضرات کے پاس فارغ وقت ہے وہ چند روز میں پوری کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مصروف ہیں وہ روزانہ تھوڑا سا وقت اس کے مطالعہ کے لیے طے کر لیں، مثلا سونے کا وقت یا اور جس وقت میں آپ کو آسانی ہو۔ عام طور پر مختصر مطالعے کے لیے سونے سے پہلے کا وقت زیادہ سہولت کا ہوتا ہے اور بہت بہتر ہوتا ہے، اور ایک وقت روزانہ مطالعہ کے لیے مقرر فرما لیں اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے باقاعدگی سے مطالعہ شروع کر دیں، اور جن جن سنتوں کا علم ہوتا جائے ان پر عمل شروع کر دیا جائے۔ اس طرح ان سنتوں پر عمل بھی ہوگا اور وہ سنتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، کبھی بھولیں گی ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ سنت پر عمل کرنے کی مشق سنت پر عمل کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سے ہوتی ہے۔ اگر ایسے حضرات نہیں ملتے جن کی زندگی 100% سنت کے مطابق ہو تو جن کی زندگی نسبتاً زیادہ سنت کے مطابق ہو اس کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں۔ اس لیے سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طریقوں کو اختیار کیا جائے، اور جب آپ ان دونوں طریقوں کو اختیار کر کے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوگی، چین و سکون نصیب ہوگا، کاموں میں آسانی اور برکت نظر آئے گی، دولت اور وقت میں برکت ہوگی، اور وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، آپ ہر دل عزیز بنتے جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ایسی دلکشی اور کشش ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کافر بھی جب کسی سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھے گا تو اس کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔